السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خوش ہو تو بہتر ٹھیک ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا کہ جو موسم برسات ہے اس کے اندر جب آپ باہر نکلتے ہیں، کھیتوں میں نکلتے ہیں یا اپنے باغ میں، کچن گارڈن میں، یا سبزیاں جہاں پہ آپ لگا رکھی ہیں، تو موسم برسات کے اندر کچھ موذی جانور جو ہے باہر نکل آتے ہیں۔ ان میں ایک ہے سانپ۔ اس کے متعلق میں بات کروں گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیجیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ میں تو اس کے متعلق میں کچھ باتیں عرض کروں گا آپ کو۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سے ڈرنا نہیں ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو میں آپ کو دعا بتاؤں گا، کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتاؤں گا۔ اگر اس سے سامنا ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ احتیاطی تدابیر کے ایک تو آپ نے پاؤں کے اندر جو جوتا پہننا ہے، جب آپ باہر نکلتے ہیں ایسی جگہ کے اندر، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے پاؤں کے اندر بند جوتا پہننے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر کوئی نہ کوئی چھڑی ضرور رکھنی ہے، تاکہ آپ کو بر وقت کام دے، مشکل وقت میں آپ کے کام آئے۔ اور تیسری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جب بھی کسی چیز کا وزٹ کرنا ہے، آپ نے کسی پودے کے نزدیک جانا ہے یا سبزیوں کے نزدیک جانا ہے، تو آپ نے ہاتھ براہ راست اس کے اندر نہیں گھسیڑنا۔ آپ نے لاٹھی آپ کے پاس ہے، جو لکڑی آپ کے پاس ہے، جو اسٹک آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کا استعمال کرنا۔ اس کے ساتھ آپ نے اس جگہ کا وزٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ ہلانا وغیرہ ہے، تو آپ نے اسٹک کا استعمال کرنا ہے۔ پاؤں کے اندر بند جوتا پہننا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سانپ ہوتا ہے نا، ذہن میں رکھیں کہ یہ خود انسان سے ڈرتا ہے، خود یہ انسان سے یہ خود بھی ڈرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہو کہ 99%، یعنی 99% جو ہے یہ خود انسان سے ڈرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ اور یہ حملہ اس وقت کرتا ہے جب یہ پھنس جاتا ہے۔ پھنس جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ لے بھئی اب میں آپ نہیں یا گاہک نہیں، یا مر جو یا مار دو اگلے نو، تو اس وقت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کا دھیان نہیں ہوتا، آپ سوئے ہوتے ہیں، آپ کا توجہ دھیان کسی دوسری طرف ہوتا ہے، تو اس وقت بھی یہ انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ یعنی یا مثال کے طور پر آپ گزر رہے ہیں، آپ کا دھیان نہیں ہے، آپ کا پاؤں اس کی پونچھ کے اوپر آ چکا ہے، تو پھر یہ آپ کے اوپر پلٹ کے حملہ کرتا ہے۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پہلی بات یہ کہ خود ڈرتا ہے، انسان کے نزدیک نہیں آتا، بھاگ جاتا ہے۔ اگر بالفرض کے ساتھ سامنا ہو جائے تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اندر اسٹک رکھنی ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہمت دکھانی ہے آپ نے، کیونکہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ جو بندہ کیا تھا نا، گبر سنگھ نے کہا تھا، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سے ڈرنا ورنا نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ نے ڈرانا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو بھگانا ہے۔ آپ نے اپنے گارڈن کے اندر سے، اپنی جگہ کے اندر جہاں بھی ہو، آپ کوشش کریں کہ اس کو یہاں سے ڈرا دیں، بھگا دیں۔ جیسے آپ نے نیولے اور سانپ کی جو گفتگو ہے، جو لڑائی ہے، وہ آپ نے ضرور دیکھی ہوگی۔ نیولا حالانکہ دیکھنے کے اندر چھوٹا ہے، سانپ سے اس سے بڑا ہوتا ہے۔ سانپ اس کے اوپر جب اس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، شوٹنگ ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیوز کے اندر، تو نیولا چھوٹا ہوتا ہے۔ نیولے کے اندر کچھ ایسے نیورو سرجن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سانپ کا جو ڈستا ہے نا، وہ اس کے اوپر کم اثر کرتا ہے، اور سانپ بالآخر جو ہے ہف جاتا ہے۔ اس کا جو سٹیمپنا ہوتا ہے نا، سٹیمنا سانپ کا، وہ ذرا کم ہوتا ہے۔ تو یہ نیولا جو ہے اس کو تھکاتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اچھلا رہتا ہے۔ جب وہ دیکھا کہ سانپ تھک چکا ہے، تو پھر اس کی جو گچی ہوتی ہیں، اس کا جو منہ ہوتا ہے، وہ اپنے جو بریک بریک زہریلے دانت ہوتے ہیں اس کے، زبردست قسم کے، وہ اس کے ساتھ پھر اس کی جو گچی جو ہوتی ہے، اس کی گردن اس کے ساتھ دبا دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے۔ تو آپ نے بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور آپ کو میں ایک دعا بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ نے صبح و شام
جب صبح کی نماز پڑھتے ہیں یا مغرب کی نماز پڑھتے ہیں شام کی غروب آفتاب کے وقت، تو اس وقت ایک دعا ہے، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز زمین کے اندر ہو، آسمان کے اندر ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی، آپ کو ایذا نہیں دے سکتی۔ تو یہ دعا جو ہے آپ نے صبح بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے، شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی موذی چیز جو ہے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ سانپ ہو، نیولا ہو، یا اس کے علاوہ جتنی بھی موذی چیزیں ہیں وہ آپ کو تکلیف نہیں دیں گی۔ تو کوشش کریں اس سے بچنے کی۔ اگر سے سامنا ہو جائے تو پھر وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ ازا مار برپائے رائی زنت کے ترسد سرشرا بقوبت بسنگ، کہ یہ جو سانپ ہوتا ہے نا، یہ ڈرتا ہے انسان سے، یہ اس لیے انسان کو ڈستا ہے کہ یہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ میرا جو سر جو ہے نا وہ کچل نہ دے، مجھے مار نہ دے۔ تو ایک شعر یہ بھی ہے کہ ازا کا تو ترسد بترس اے حکیم، کہ جو تجھ سے ڈرتا ہے تو بھی اس سے ڈر۔ شیخ سعدی نے یہ بھی کہا کہ سانپ بھی تجھ سے ڈرتا ہے تو تجھے بھی اس سے ڈرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو کوشش کریں کہ احتیاط سے کام لیں، اور بھائی کو دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔